تو میرے ذہن ہو. جس طرح مجھ سے محبت کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے نا، اسی طرح سے نفرت کرنا میرے بس میں نہیں ہے. زین کا اینڈ ٹائم پر مہوش کے ساتھ نکاح سے انکار کرنے کی وجہ سے اور وہاں سے اٹھ کر چلے جانے کے بعد یہ بات سب پر واضح ہو جائے گی کہ زین کے دل میں مہنور ہے. جو اب تک بات سب سے چھپی ہوئی تھی وہ سب کو پتہ چل جائے گی کہ زین مہوش سے نہیں مہنور سے محبت کرتا ہے اور اسی کی خاطر اس نے مہوش کو ٹھکرا دیا. لیکن دوسری طرف مہوش اس انکار کو برداشت نہیں کر سکے گی، پیچھے پیچھے زین کے جائے گی اور اسے منائے گی کہ وہ اس سے نکاح کرے، اس سے شادی کرے، کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے. لیکن زین اس کو سمجھائے گا کہ وہ پاگل اور بیوقوف مت بنے، وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ شادی کر کے کیسے خوش رہ سکتی ہے جس کے دل میں وہ رہتی ہی نہیں، جسے وہ کچھ دے ہی نہیں سکتا، اور جسے پتا ہو کہ اس کا شوہر کسی اور سے محبت کرتا ہے تو کیسے وہ ساری زندگی برداشت کر لے گی. مہوش کہے گی کہ جیسے تم میرے سے محبت کرنے پر تمہارا کوئی اختیار نہیں، اسی طرح میرا تم سے نفرت کرنے پر کوئی اختیار نہیں. میں کیا کروں، اتنا کچھ ہو جانے کے بعد میں تم سے نفرت نہیں کر سکی، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور مجھ سے پلیز شادی کر لو. لیکن زین اسے کہہ دے گا کہ مہوش اب میرا اپنے دل پر کوئی اختیار نہیں ہے، اب میں مکمل طور پہ اس بات کا فیصلہ کر چکا ہوں کہ اگر میں شادی کروں گا تو مہنور سے کروں گا، کیونکہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. مہوش کے لیے یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہوگا کہ اینڈ ٹائم پر اس زین نے اس سے نکاح سے ہی انکار کر دیا. اور دوسری طرف مہنور تک یہ خبر پہنچ جائے گی کہ مہوش اور زین کا نکاح ختم ہو چکا ہے، اور اب مہوش اپنی ماں سے کہے گی کہ زین نے اس طرح نکاح کو اینڈ ٹائم پہ منع کرنے کی وجہ سے سارا شک ہم پر آئے گا اور وہ یہی سمجھیں گے کہ زین اپنے نکاح سے بھاگ کر میرے پاس آیا ہے. دوسری طرف مہوش کی ستیلی ماں شیری اب اچھے طریقے سے اب مدیحہ بیگم کو سنائیں گی کہ کیا آپ کے بیٹے نے ہماری بھری محفل میں انسلٹ کی ہے، آپ تو عزت دار لوگ ہیں اور ہم بھی، ہماری کیا دو کوڑے کی عزت کر کے رکھ دی کہ ہماری بیٹی کے اینڈ ٹائم پر ہی منہ پر وہ نکاح سے انکار کر کے چلا گیا. اب اس بات کو مدیحہ بیگم اور زیادہ برداشت نہیں کر سکیں گی اور دوبارہ سے ہاسپٹلائز ہو جائیں گی. لیکن دوسری طرف اب دلاور صاحب کو جب یہ پتہ چلے گا کہ زین اس مہنور سے محبت کرتا ہے جو مہنور ان کے گھر میں ٹھہری ہوئی تھی، تو وہ اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے مہنور کے دروازے پر جائے گا تاکہ زین کو اپنی بیٹی کے لیے مانگ سکے. لیکن دلاور صاحب کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ جس مہنور کے پاس وہ جا رہے ہیں وہ مہنور اور کوئی نہیں، انہی کی سگی بیٹی ہے، مہوش کی بہن ہے. کیونکہ جیسے ہی وہ مہنور کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے تو سامنے سے مہنور کی ماں آسیہ جب دروازہ کھولے گی تو دلاور صاحب کے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل جائے گی اپنی اس بیوی کو دیکھ کر جس کو وہ برسوں پہلے چھوڑ کر آ چکے تھے اور اپنی ایک بیٹی مہوش کو لے کر یہاں آ کر کسی امیر عورت سے شادی کر لی تھی. آسیہ بیگم کے بھی پاؤں کے نیچے زمین نکل جائے گی کہ اس کا شوہر اور اس کا ماضی اس کے سامنے کھڑا ہے. اور مہوش پیر تو ابھی تو صرف زین سے نکاح نہ کرنے کا ہی صدمہ برداشت نہیں ہوگا کہ اسے ایک اور صدمہ مل جائے گا کہ جس مہنور سے وہ اتنی نفرت کرتی آئی ہے وہ کوئی اور نہیں، اس کی سگی بہن مہنور ہوگی.